دوستوں، آج ہم بیان کریں گے کہ قبر کی پہلی رات کیا ہوتی ہے اور قبر کی پہلی رات کیسی ہوتی ہے، اور جب مردے کے گھر والے مردے کو قبر میں دفنا کر چلے جاتے ہیں تو قبر میں بتائے 24 گھنٹوں کے اندر مردے کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، اور جب مردے کے گھر والے مردے کو دفنا کر اپنے گھر جاتے ہیں تو فرشتہ ان سے کیا کہتا ہے، اور قبر کی پہلی رات کیسی ہوتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب مردہ قبر میں داخل ہوگا تو اس سے سب سے پہلے منٹ میں کیا دیکھے گا، کیا سنے گا، وہ لمحہ انتہائی سخت ہوگا۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ انسان کی سب سے مشکل رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، جب دوسرے انسان اس کے دوست و عزیز و اقارب رشتہ دار اسے دفنا کر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے، ہر ایک دوست کے پاس آتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جانا، لیکن افسوس اس کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ تب وہاں پر ہر کوئی اکیلا رہ جاتا ہے۔ تب ہمارا سامنا ان فرشتوں سے ہوتا ہے جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ اب وہ کس شکل میں ہمارے سامنے ہوں گے، اچھے یا برے، اس بارے میں کوئی کچھ بھی نہیں جانتا۔ تب وہ ہم سے اس دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کے متعلق سوال کریں گے، جن سوالوں کے جواب ہماری اس زندگی میں موجود ہیں۔ جب تک ہم سانس لے رہے ہیں اس دنیا میں ہر جاندار کو ایک نہ ایک دن مرنا ہی ہے۔ موت تک ایک انسان اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے اور وہ جو کچھ کرتا ہے وہ سب ریکارڈ ہوتا رہتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ موت کے بعد ایک انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہاں جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے، کیا سنتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قبر، یا تو جنت کا چمن ہے یا تو پھر ایک آگ کا تندور۔ اگر وہ مردہ نیک ہوگا تو جواب دینے والے اسے جواب دیں گے کہ اے قبر، تو دیکھ تو صحیح اس کے اعمال کیسے ہیں، یہ اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے دور رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے، بے شک یہ نیک تھا، اب میں اس کے لیے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہوں۔ تب فرشتے اس نیک انسان کو جنت سے لائی ایک ایسی خوشبو لگاتے ہیں جس خوشبو کی ایک بوند بھی اس دنیا میں اگر بھیج دی جائے تو تا قیامت تک یہ دنیا اس خوشبو سے مہکتی رہے گی۔ اس مردے کا جسم اس وقت تک روشن ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف بھیج دی جاتی ہے، جہاں اس انسان کے لیے آسمانی دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ 7 آسمانوں پر 7 دروازوں سے اس انسان کی روح گزرتی ہے، جہاں ہر دروازے پر موجود نگہبان اس سے سوال کرتا ہے کہ تم کون ہو؟ پھر جواب سننے کے بعد وہ اس انسان کو اگلے آسمان کی طرف بھیجتا ہے، یہاں تک کہ وہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ تب اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس انسان کو دوبارہ دنیا میں لے جاؤ، کیونکہ میں نے اسے دنیا میں پیدا کیا ہے اور اسے دوبارہ دنیا میں ہی زندہ کروں گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تب فرشتے اللہ کے حکم پر اس کو 7ویں زمین پر پہنچا دیتے ہیں، جو قیامت تک اس کا قبر ہوتا ہے، اور جو کوئی بھی اس کی قبر کی زیارت کے لیے آتا ہے تو وہ قبر کے اندر سے اس کی باتیں یہاں تک کہ قدموں کی آوازیں بھی سنتا ہے۔ تب اس کے پاس 2 فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، ان کی شکلیں نہایت ڈراؤنی اور ہیبت ناک ہوتی ہیں، یہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں سے نوٹ نہ نکل جائے، اور گنہگاروں کو ہم ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنی موت کو یاد کیا کرو۔ خالق کائنات اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے، اور موت ایسی شے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، خواہ وہ کافر ہو یا فاجر، حتیٰ ہی دہریہ ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے۔ اگر کوئی موت پر شک و شبہ بھی کرے تو اسے بے وقوفوں کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑی بڑی مادی طاقتیں اور مشرق سے مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز و بے بس نظر آتی ہیں۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ بنانے والی، دنیاوی ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ ہم ہر روز، ہر گھنٹہ، بلکہ ہر لمحہ اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ سال، مہینے اور دن گزرنے پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری عمر اتنی ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایام ہماری زندگی سے کم ہو گئے۔ آج ہم سب اپنی زندگی میں مصروف، اس بات سے بے خبر کہ موت ہمارے پیچھے ہے، لیکن ہم کس چیز کے پیچھے ہیں؟ یہ سوال ایک بار اپنے آپ سے ضرور کیجیے گا۔